السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، سلسلہ دروس رمضان کا آج ہمارا 26واں درس ہے۔ اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے امور ہیں جن کو انجام دے کر کے ایک غریب اور مسکین آدمی بھی صدقے کا اجر و ثواب لے سکتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں مالدار اپنے مالوں میں صدقہ نکال کر کے صدقہ کا اجر و ثواب لیتے ہیں، تو غریب اور مسکین انسان جو مال نہیں رکھتا، جو مالدار نہیں ہے، اس کو صدقے کا ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت بے کراں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو بھی صدقہ کے ثواب سے محروم نہیں رکھا ہے۔ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں ہم جانیں کہ غریب کو صدقے کا ثواب، مسکین کو صدقے کا ثواب کیسے ملے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں ان اناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذهب اہل الدثور بالوجور، مالدار لوگ نیکیاں لے کے چلے گئے، یصلون کما نصلی، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، لیکن وہ اپنے بچے ہوئے مال سے صدقہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی ہم صدقہ نہیں کر پاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنا دی جس کے ذریعہ تم صدقہ کرو؟ پھر آپ نے ان امور کو بیان فرمایا اور فرمایا، إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، ہر تسبیح یعنی جب جب سبحان اللہ کہیں گے ایک صدقے کا ثواب، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر پہ ایک صدقہ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، اور ہر مرتبہ الحمدللہ پہ ایک صدقہ، وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، اور جب جب لا الہ الا اللہ کہیں گے ایک صدقہ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ، نیک بات کا حکم دینا صدقہ ہے، وَنَهْيٌ عن منکرین، منکر سے روکنا صدقۃ، صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، تم میں سے کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے۔ قالوا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آیاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، ہمیں کہا ایک آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اس کو بھی اس میں بھی اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا رائت، تم مجھے بتاؤ، لو وضع فی حرام، اگر حرام میں اس کو رکھتا، وہ حرام کا ارتکاب کرتا تو کیا اس کو گناہ نہیں پڑتا؟ تو اسی طرح جب حلال چیز میں اس کو اس نے رکھا ہے، حلال طریقے پہ اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے، تو اس کو اجر ملے گا۔ دیکھیں اتنے امور ہیں، ہر کوئی ان کو انجام دے سکتا ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور اس سے قبل ہم نے ایک درس میں بتایا تھا کہ سبحان اللہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتے ہیں یہ کلمات، اور سب سے وزنی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ ہوگا کہ قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں۔ تو فرض کیا بنتا ہے غریب اور مسکین کا اور تمام لوگوں کا کہ تسبیح اور تحلیل تکبیر کے ذریعہ سے صدقے کا ثواب لیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یقین جانے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ابھی ہم ایک صاحب کی کلپ سن رہے تھے، وہ پڑوس ملک کے ہیں، ارطغرل ایک سیریل چل رہا ہے اردگان کی سرپرستی میں ترکی سے، اس میں تاریخی واقعات ہیں، اگرچہ کچھ مسخ کر کے ہوں، لیکن کرداروں کو جس طرح سے عشق و عاشقی ان کا دکھایا گیا ہے اور جس طرح سے بے پردگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس کو تبریر اس کی کرتے ہوئے، اس کی تبریر کرتے ہوئے، اس کو جائز ٹھہراتے ہوئے بعد میں کہتے ہیں اس میں تاریخ ہے، تو تاریخ تو کم سے کم اس سے سیکھ لیں گے۔ اس سے تو بہتر ہی ہے کہ لوگ سیریل دیکھتے تھے،
بھارت کے جو سیریل آتے ہیں ان کو دیکھتے تھے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہی دیکھیں۔ عجیب منطق ہے اور افسوس ہے، عجیب منطق ہے کہ ایک گندگی کا ڈھیر ہے جس میں زیادہ گندگیاں ہیں، اور ایک گندگی کا ڈھیر ہے جس میں کم گندگیاں ہیں۔ اب ایک آدمی جو جس میں زیادہ گندگی ہے اس ڈھیر کی طرف لپک رہا ہے، اور ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے کہیں نہیں صاحب یہ اس گندگی کی طرف جائیے جس میں کم ہے، تو کیا کوئی ہمیں عقل مند کہے گا؟ آپ کو عقل مند کہے گا؟ گندگی تو گندگی ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں تاریخ، اور اس میں ابن عربی کا جو کردار ہے، ایک ملحد انسان کا کردار، ایک اس آدمی کا کردار جو الحاد کا شکار تھا، وہ جو اس بات کا عقیدہ رکھتا تھا کہ سب کچھ اللہ ہے، جو حلول کا عقیدہ رکھتا تھا، اس کا جو کردار دکھایا گیا ہے۔ تو کل ملا کر کے عقیدے کو تہو بالا کرنے والا یہ سیریل، اور اسی طرح سے بے پردگی سے بھرا ہوا یہ سیریل، عشق و عاشقی سے بھرا ہوا یہ سیریل رمضان کے دنوں میں خواتین دیکھتی ہیں، جیسا کہ سننے میں آیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، وہ مالدار خاتون ہو چاہے غریب خاتون ہو، اور کچھ مرد اور نوجوان حضرات بھی دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے موقع دیا ہے، صدقے کا ثواب لیجئے، آپ امیر ہیں تو بھی، آپ غریب ہیں تو بھی، ان امور کو انجام دے کر کے۔ اور یہ ایسا صدقہ ہے جو سب پر لازم ہے۔ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں اس کو ہم دیکھتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل سلام من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم ہے جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، لازم ہے۔ تعدل بین اثنین صدقہ، دو آدمیوں کے درمیان تم نے انصاف کر دیا، صدقہ۔ تعین الرجل، ایک آدمی کی مدد کر دی، اس کی سواری کے سلسلے میں اس کو سوار کرا دیا، اس کا سامان اس میں اٹھا کے رکھ دیا، صدقہ ہے۔ فرمایا ہر وہ قدم، فرمایا ہر وہ کلمہ جو نیک ہو، اچھا کلمہ ہو، وہ صدقہ ہے، والکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ فرمایا کل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ، ہر وہ قدم جو نماز کی طرف اٹھاتے ہو تم، صدقۃ، صدقہ ہے۔ وتمیت الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ سب پر لازم ہے۔ تو جو صدقہ امیر و غریب سب پر لازم ہے، وہ نہ کر کے پورا مہینہ سیریل کی نظر کر دینا، صرف یہ سوچ کر کے کہ وہ جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جو بھارت کے سیریل دیکھتی تھیں، جن میں حد درجہ بے پردگی ہوتی تھی، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ ارطغرل جو سیریل آتا ہے یہی دیکھیں۔ اللہ اکبر، واللہ کبرت کلمہ، بہت بڑی بات ہے یہ جو لوگوں کے منہ سے نکل رہی ہے۔ کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ انجام نہیں سوچتے کہ ہم کدھر نوجوان نسل کو ڈھکیل رہے ہیں۔ عشق و عاشقی سے بھرے ہوئے سیریل کو اس لیے جواز فراہم کیا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ تاریخی باتیں ہیں اور جذبات برانگیختہ ہوں گے۔ یہ جذبات صرف دل میں برانگیختہ ہو کر کے، بھڑک کر کے، اور چراغ سحری کی طرح ان سیریلوں کو دیکھ کر کے بجھ جانے والے ہیں جذبات۔ یہ وہ جذبات نہیں ہیں جن کو مہمیز مل جائے ایسے سیریلوں سے۔ مہمیز کم ملے گی؟ صحابہ کا کردار سامنے رکھیے، تابعین اعظام کا کردار سامنے رکھیے، امامان دین کا کردار سامنے رکھیے، اسلاف اعظام کا کردار سامنے رکھیے، انبیاء و صالحین علیہ السلام کا کردار سامنے رکھیے، تب جذبات میں برانگیختی آئے گی، اور تب صحیح قدم اور صحیح سمت میں ہمارے قدم اٹھیں گے۔ ان سیریلوں کو دیکھ کر کے کچھ ہونے والا نہیں۔ کاش کی یہ نصیحت ہمارے مولوی صاحب کر دیتے کہ بھائی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اور ان پشروں میں نہ پڑھ کر کے تسبیح کرو، تحلیل کرو، تکبیر کہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، صدقے کا ثواب لے لو۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ادھر موڑا جاتا، انہوں نے تو باقاعدہ جواز فراہم کر دیا۔ اور یہ جو کلپ آج لوگ سن رہے ہیں، نوجوان تو ظاہر ہے نوجوان خواہشات کی طرف زیادہ لپکنے والے ہوتے ہیں، تو وہ کہیں گے ایک مفتی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا ہے تو اب جواز فراہم ہو گیا، اب سارا کاروبار چھوڑ کر کے یہاں تک کہ فرض نماز ترک کر کے تسبیح، تحلیل، تکبیر تو بڑی بات ہے، چلو اسی سیریل کو دیکھ لو، اور سینکڑوں قسطیں اس کی آ چکی ہیں اور پتہ نہیں بھی سینکڑوں آنے والی ہیں۔ انہی میں اپنی زندگی یہ نوجوان نسل
الجھا کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے میرے بھائی بڑی درد مندی کے ساتھ میری اپیل ہے نوجوان مردوں سے، نوجوان عورتوں سے، تمام لوگوں سے، مالداروں سے، غریبوں سے، مسکینوں سے کہ صدقے کا اجر و ثواب اس مہینے میں لیجئے، سیریل کے پیچھے نہ پڑیے۔ اللہ ہمیں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔